السلام علیکم ناظرین، یوتھ فورم کا آج کا شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر، اسی امید کے ساتھ کہ ہمارے سبھی ناظرین بصحت و سلامت ہوں گے۔ ناظرین کرام، یوتھ فورم کے پلیٹ فارم سے آج ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم ایک بہت ہی عمدہ جو آج کا پروگرام ہے جو کہ یونیفارم اکیڈمک کیلنڈر کے حوالے سے ہے، ہم نے مناسب سمجھا کہ اسی پروگرام پہ آج ہم یہاں پہ بات کریں، چونکہ جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں جغرافیائی طور بھی اور موسمی حالات کی وجہ سے بھی بہت فرق ہے جموں اور کشمیر میں، چونکہ وہاں کا اکیڈمک کیلنڈر جو ایگزسٹنگ تھا وہ بالکل قدر مختلف تھا بنسبت اس کے کہ جو یہاں پہ کشمیر کا اکیڈمک کیلنڈر تھا۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ یوتھ فورم کے آج کے پلیٹ فارم سے ہم بات کریں گے یونیفارم اکیڈمک کیلنڈر اینڈ پراسپیکٹس پہ، تو اس کے اکارڈنگلی ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم یہاں پہ چند دوستوں کو ہم نے دعوت دی ہے اور ہم نے اس پروگرام میں ایک ایکسپرٹ کو بھی یہاں پہ مدعو کیا ہے جو اس پروگرام کے اس کیلنڈر کے حوالے سے اپنی بات رکھیں گے۔ میری دائیں جانب تشریف فرما ہے محترم محمد اقبال بٹ صاحب جو کہ اکیڈمک آفیسر ڈائٹ کپوارہ سے ہیں، انہیں ہم نے دعوت دی ہے اور انہوں نے یہاں پہ تشریف لایا ہے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میری بائیں جانب تشریف فرما ہے یہ ہیں فاروق احمد ڈار صاحب جو کہ محکمہ تعلیم سے وابستہ ہیں، یہ بھی اس پروگرام کے حوالے سے اپنی بات رکھیں گے۔ ہم نے مناسب سمجھا اس پروگرام کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور اس ٹاپک کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم نے دو طالب علموں کو بھی دعوت دی ہے جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ یہ ہیں مہکشاں مہراج اور ان کے ساتھ میں بیٹھی ہے شبنم جو کہ دونوں 12ویں جماعت کے طالب علم ہیں۔ تو آپ سبھی مہمانوں کا اور اقبال صاحب آپ کا ہماری اس پروگرام میں آنے کے لیے اور ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہم اس پروگرام کی شروعات محترم اقبال صاحب سے ہی کریں گے کہ جو یہاں پہ اپنی ایک ایکسپرٹ رائے رکھیں گے۔ اقبال صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یونیفارم اکیڈمک کیلنڈر کی اگر ہم بات کریں گے، چونکہ اگر ہم جموں ریجن اور کشمیر ریجن کی بات کریں گے جغرافیائی طور بھی یا اگر ہم کلائمیٹک جو سرکمسٹنسز ہے اس حوالے سے بات کریں گے، قدر مختلف ہے اور ملک کی باقی جتنی بھی ریاستیں ہیں اس سے بھی جموں کشمیر کی جو جیوگرافیکلی یا اگر ہم کلائمیٹیکلی دیکھیں گے یہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے۔ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا ضرورت پڑی ہمیں کہ ہم یونیفارم اکیڈمک کیلنڈر یہاں پہ لاگو کریں؟ صحیح جاوید صاحب، آپ کا شکریہ۔ دیکھیے، جب ہم اس کو کمپیئر کریں گے تو جو ایگزسٹنگ اور پریولنٹ سسٹم ہے اس پہ تھوڑی بات کرنی ضروری ہے۔ اوکے سر۔ تو ہمارا جو پہلے اکیڈمک کیلنڈر ہوتا تھا یہ انٹائرلی ایز یو سیڈ ویری ویل سیڈ کہ یہ ڈفرینٹ تھا جموں کیلنڈر سے۔ شیورلی۔ اور جموں کی جو ہم بات کر رہے ہیں تو ان کا کیلنڈر ان لائن ود دا نیشنل کیلنڈر ہے، نیشنل اکیڈمک کیلنڈر، ہمارا نہیں تھا۔ تو کیا ضرورت پڑی ہمیں نئے کیلنڈر کی؟ تو پہلا والا جو کیلنڈر تھا that was circumstantial in the sense that was the product of the harsh environment conditions, climatic conditions. Okay sir, okay. تو ہم نے اپنے academics کو mold کیا and we subserved the ends of the climatic conditions. اور آج ہم 150 سال پہلے کی بات اور آج کی بات کافی different ہے۔ Two capital system is a good, but to go our educational prospects with the two capital system is not that much productive and good. تو نیڈ اس لیے پڑی کہ ہمیشہ جاوید صاحب آپ کو پتا ہوگا کہ with the passage of time we have so many education policies in our beautiful India. And one new policy right now in vogue we talk of is National Education Policy 2020. Exactly. تو جو یہ ڈیسیجن ہے میں آپ کو میرے ساتھ اتفاق کرنا پڑے گا کہ یہ ڈیسیجن ایک کنکریٹ اور ویژنری ڈیسیجن ہے، اور آپ کو اس بات سے بھی اتفاق کرنا پڑے گا کہ یہ جو ڈیسیجن ہے ہیسٹلی ٹیکن ڈیسیجن نہیں ہے، شیورلی ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اکیڈمکس کی جب ہم بات کریں all the stakeholders are taken on board and this decision of implementation of the uniform academic calendar that goes in line with the national calendar has been taken. Surely. اس میں ہر ایک اسٹیک ہولڈر، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اور جو we have a blessing since past few years. The blessing is that those our administrative heads, they are very much pivotal, sure, very much concerned about the education system, and must be very much concerned about the education of the state. Surely. تو
یہ جو ہمارے آنریبل چیف سیکرٹری مہتا صاحب، دین ہمارے پرنسپل سیکرٹری ایجوکیشن بی کے سنگھ سر، اور ہمارے روہت کنسل جی پرنسپل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن، ان سب نے in consensus with the academic elites of the society, academic elites, by academic elites I mean the vice chancellors of the various universities. Surely. The decision was collectively taken that we should implement it. It is for the national prospects. Surely. Okay. What is national prospect? دیکھیے اگر ہم ایک طرف سے دوڑ لگائیں گے، دوسری طرف سے دوڑ لگائیں گے، at the end of the day we don't have the collective gain. Every policy has an inherent and divine motive in it. When we talk of the national education policy, it too has a divine motive in it, that is the national and collective upliftment of India. تو ہم ایسا نہیں کر سکتے اس کو یہاں پہ رکھیں گے اس کو، no. To go in consonance with the national education policy, we need a uniform academic calendar. That is it. It is one of the modality by which we can implement. Means کہ ہم جو بھی یہاں پہ اسٹیپ لے رہے ہیں it's in accordance with the national education policy, it's in accordance with the national strategies of the education system. Thank you sir. فاروق صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ ابھی تک زیادہ سیر و بحث نہیں ہوئی، تو اسی لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم اس پہ بات کریں گے. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس پریزنٹ سرکمسٹنسز میں اگر ہم بات کریں، ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرس ہیں، اور ساتھ میں کمیونٹی کے ساتھ ساتھ جو ایک امپورٹنٹ رول ہے دیٹ از فرام دا ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو. تو اس نظریہ میں اس یونیفارم اکیڈمک کیلنڈر میں اگر ہم تینوں کا وہ اسپیکٹ دیکھیں، اگر تینوں کا رول دیکھیں، وہ کس طریقے سے ہم پلے آف کر پائیں گے، وہ کس طریقے سے ہم اس کو بائفرکیٹ کر پائیں گے تاکہ ہر کسی کا جو رول اس میں بنے وہ پازیٹیو بنے، وہ کنکریٹ ہو. تھینک یو فار گیونگ می دس اپرچونیٹی ٹو ہیو مائی سے آن UAC, دیٹ از یونیفارم اکیڈمک کیلنڈر. تو آپ نے 3 سوال پوچھے ایک ہی سوال میں کہ ایڈمنسٹریٹو کے لیے کیا پارٹ رہے گا اس میں، ٹیچرس کے لیے کیا رول یہ پلے کرے گا، اینڈ تھرڈ موسٹ امپورٹنٹلی اسٹوڈنٹس کے لیے کیا پارٹ یہ پلے کرے گا. جہاں تک انتظامیہ کا تعلق ہے، مجھے لگتا ہے کہ دیر ول بی لیس پریشر آن دیم ایڈمنسٹریٹو پارٹ پہ، ایک ریڈکشن ہوگا پریشر کا. اور سیکنڈ تھنگ از there will be more flexibility on their part, whether it is allocation of funds, budgeting, اور کوئی بھی وہ free distribution of books ہو یا free distribution of rice ہو یا MDM ان کو، یا بہت ساری ایسی اسکیمز ہیں جو ایڈمنسٹریشن ٹائم پہ ٹائم کے نظریے میں ہوتے ہیں جن میں ایڈمنسٹریشن کا دسترس ہوتا ہے. رائٹ. تو بعد میں رہا ٹیچرس کی بات، تو ٹیچرس بھی ان سے اس UAC سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ٹیچرس میں ابھی تک یہ کنفیوژن کریٹ ہوتا تھا کیونکہ ان کا جو ہمارا یہاں کیلنڈر تھا وہ الگ تھا ایز کمپیئر ٹو نیشنل اکیڈمک کیلنڈر. تو بہت سارے کنفیوژنز کریٹ ہوتے تھے ریلیٹڈ ٹو وہ نیشنل لیول ڈیٹا کمپلیشن ہو یا لائک یا نیشنل لیول ٹریننگ کورسز ہو جیسے نشتا ہے، PGCT ہے اینڈ ادر کورسز، یا پھر چاہے وہ کوئی بھی سروے ہو، تو وہ ان سنک نہیں تھا. جو نیشنل اکیڈمک کیلنڈر تھا یا یونیفارم اکیڈمک کیلنڈر وہ سنک نہیں تھا. تو دیر واز دس کنفیوژن بٹوین اینڈ دس گیپ واز وائڈننگ ڈے بائی ڈے. So in order to narrow that gap, this NEP 2020 has come up with this uniform academic calendar. But most importantly, it has more benefits for the students than the other stakeholders. Teachers and administration کی جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں. جی. تو ابھی تک اسٹوڈینٹس نومبر کے اینڈ پہ وہ ایگزام ختم کرتے تھے، تو ان کو 6 سے 8 مہینہ ویٹ کرنا پڑتا تھا، پھر تب جا کے ان کا انٹرنس میں وہ بیٹھنے کے قابل ہوتے تھے، چاہے وہ نیٹ ہو، JEE ہو، NDA ہو یا کوئی بھی نیشنل لیول ایگزام ہو. تو وہ جو ٹائم پیریڈ تھا وہ ایک اچھا خاصا لاس ہو جاتا تھا ان کا. تو دس نیشنل اکیڈمک کیلنڈر ہیز ہمیں
we have a refuge in that in that perspective, in that domain. जी having the first hand experience in rural areas, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे अक्सर अक्टूबर के सीजन आते ही वो घर में ही बैठते हैं और स्कूल से गायब हो जाते थे, because this is the only season where we have many more distractions related to harvesting, या शादी तकरीबत का सीजन पीक पे होता है, एंड so हाजिरी कम रहती थी बच्चों की स्कूल में. बट आई थिंक विंटर इज द बेस्ट सीजन, एज एक अंग्रेजी कोट है कि विंटर कम्स विजडम कम्स विद द विंटर्स. हाँ, तो विंटर सीजन एक ऐसा सीजन है उनके लिए जहाँ पे वो फुल टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज बीइंग आइडल एट होम दे हैव नथिंग एल्स टू डू. श्योरली इस तरह से इकबाल साहब हम ये कह सकते हैं कि विंटर का जो टाइम है इसको भी इसमें उस तरीके से इम्प्लॉय किया गया ताकि उसकी जो यूटिलाइजेशन हो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल. शबनम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर है हमारी नजरिए के मुताबिक या जो इसका जनरल पर्सपेक्टिव है, स्टूडेंट्स का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है. आज तक आप जो एग्जाम दे रहे थे दैट वाज इन द नवंबर सेशन, अक्टूबर नवंबर. नाउ आपका जो एग्जामिनेशन है दैट इज इन द मंथ ऑफ मार्च. ओके, बट व्हाट वी मीन टू से इज दैट कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक अगर हम बात करेंगे ये ऑलमोस्ट 4 महीने रहते हैं. आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ होगा या अगर नहीं हुआ होगा आप बता सकते हैं. अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, नाउ यू आर हैविंग 4 मंथ्स अहेड, फिर मार्च में आपका एग्जाम है, तो आप इन 4 महीनों को किस तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे ताकि जिसकी वजह से आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस हो? देखिए, जहां तक बात है सिलेबस की, पिछले 2 साल कोविड की वजह से हमारे तमाम तालीमी इदारों पर ताला लग चुका था, जिसकी वजह से बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया. लेकिन इस साल बच्चे पूरे साल स्कूल्स में अपने आप को मतलब गए, वहाँ पढ़ा, इस वजह से हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है. रही बात 4 महीनों की, तो बेशक हम इन 4 महीनों में किताबों के साथ ही बने रहेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है. हम इन 4 महीनों में अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, सारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है और साथ में हम इसका रिवीजन भी लगाएंगे. और इसके अलावा जो हमने कोविड की वजह से लॉस किया है, कहीं ना कहीं उस लॉस की वजह से हम पीछे रह चुके हैं. जो मतलब किसी का फ्यूचर प्लान है, किसी एंट्रेंस एग्जाम में जाना, तो अगर हम साथ में वो भी पढ़ेंगे जो हमने लॉस किया, और जीके जनरल नॉलेज क्वेश्चन है लाइक करंट अफेयर्स है, उसके साथ भी टच में रहेंगे, तो हमारे जो आने वाले इम्तिहानात हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर वो उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. सही बात यह है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम की अगर हम बात करेंगे, इकबाल साहब हम आपसे जरूर राय लेंगे इसके बारे में. तो मैं महकशा आपसे हम जानना चाहेंगे कि चलिए अब मार्च में एग्जामिनेशन और उसके बाद अप्रैल में यू हैव टू वेट फॉर योर रिजल्ट्स, एंड मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड ये है कि जून से आपकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी. अब पॉइंट ये बनता है हमारे लिए कि मार्च में आपने एग्जाम दिया, अप्रैल और मई यू हैव टू वेट फॉर दैट टाइम, और एक तो ये 4 महीने प्लस आने वाले और 2 महीने, हाउ कैन यू यूटिलाइज दीज वेरी 2 मंथ्स इन अ प्रॉपर वे? आप किस तरीके से इन 2 महीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल. पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी कमेटी जब बनती है तो उसके पीछे बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं. वो यूं ही कोई ऐसा कदम नहीं उठाते हैं, वो बहुत सोच समझकर कदम उठाते हैं. जैसे हम अगर पिछले कुछ कमिटीज की बात करें, 1972 में हमारे पास बागवन सहाय कमेटी थी, 1916 में हमारे पास शाप कमेटी थी, तो उनकी रिकमेंडेशंस थी. ऐसे ही आज जो है यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर के जो बात करेंगे, मार्च सेशन जो कराया गया है, जहां तक हमारा नवंबर में होता था एग्जाम, वो अब मार्च में है. ये 4 महीने मिल रहे हैं. ऊपर से जब हमने मार्च में एग्जाम खत्म कर लिया है तो अब 2 महीने, उन 2 महीनों में हम बेशक किताबों के साथ ही मुंसलिक रहेंगे, क्योंकि आगे जो है 12th के बच्चे ज्यादातर किस चीज से मुंसलिक, वो अब उनको आगे एंट्रेंस के लिए पढ़ाई करनी है, तो एंट्रेंस के लिए उन्हें 2 महीने मिल रहे हैं. अब हम कहेंगे 2 महीने बहुत कम है, लेकिन कम नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी 4 महीने पहले भी मिल रहे हैं विंटर्स के. और रही बात इस साल की, तो इस साल हम पूरे अच्छे से स्कूल गए हैं, तो हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर है. और जैसे शबनम ने भी कहा कि फिर हम 11th जो हमारा मिस हुआ है, कोई 11th में है, कोई जो पिछले साल का मिस हुआ, वो हम विंटर में कूप कर सकते हैं उसके साथ. आप कह रहे हैं कि अगर कहीं पे लर्निंग गैप्स भी हैं, जी बिल्कुल, उनको हम खत्म करके, उन लर्निंग गैप्स को खत्म करके हम ओवरकम करेंगे, और जो ये 2 महीने हैं अच्छे से किताबों के साथ मुंसलिक रहेंगे. और आगे जिस बच्चे का जो फ्यूचर प्लान होगा, किसी का जेई है, किसी का नीट है, जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, तो वो आराम से उसमें जा सकते हैं और निखर. दैट्स वेरी ट्रू. इकबाल साहब, टेकिंग केयर ऑफ दिस वेरी पॉइंट,
ہم آپ سے ایز ایکسپرٹ رائے لینا چاہیں گے کہ اگر یہ 4 مہینے جو میں بات کر رہا ہوں نومبر دسمبر جنوری اور فیبروری اس کے بعد اپریل اور مئی اٹ مینز یہ 6 مہینے بنتے ہیں تو پراپر یوٹیلائزیشن آف ٹائم جو ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ. تو آپ سے ہم ایز ایکسپرٹ رائے لینا چاہیں گے کہ کیا یہاں پہ گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کی ضرورت بنتی ہے اور ایز ایکسپرٹ آپ کیا رائے دیں گے اس میں؟ دیکھیے یہاں پہ میرا ایک پوائنٹ بنتا ہے جو میں آپ کے میڈیم سے یوتھ فورم کے میڈیم سے اپنے آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو یہ ہم نے اکیڈمک کیلنڈر ہم نے کیا کیا اس میں ایکسٹینڈ کیا. ہم نے اکیڈمک کیلنڈر ونٹرز کو انکلوڈ کیا اپنے اکیڈمک کیلنڈر میں. تو اس کے ہمیں براڈر پراسپیکٹس ہیں. بلیو می مائی ہینڈ آن مائی ہارٹ اٹ ہیز اے گریٹر اینڈ براڈر پراسپیکٹس. تو اس کو پھر سے سیپریٹلی کنسیڈر کرنا مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے کہ ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ شاید اب ونٹر کے 2 مہینے اور ایگزامینیشن کے بعد 1 مہینہ یہ تو ایک بڑا سا پیریڈ 4 months کا بنتا ہے. وی کنسیڈر اٹ ایز اے اسٹیٹ آف انیکٹیوٹی. ناٹ ایٹ آل. This is a serious mistake. If we are considering it like this is a serious mistake on part of we people. And so your medium, I would like to share my view with the audience کہ اس کو آپ انکارپوریٹ کیجئے اپنے جو ہمارا اکیڈمک پلانر بنتا ہے. That will be distributed uniformly and it will include your month of January and February. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں لیسنز وغیرہ وغیرہ یہ اس کی ڈسٹریبیوشن اپ ٹو 15th of February تک ہوگی. تو آپ یہ مائنڈ میں لے کے یہ سوچ کے مت چلیے کہ شاید جنوری اور فیبروری کے بعد اسکول ایکٹیویٹی ختم ہوتی ہے. ناٹ ایٹ آل. ناٹ ایٹ آل. January and February are actually part of your academic calendar. So that is the point کہ یہاں پہ جو ہم proper utilization of time کی بات کریں it has been properly utilized. یہاں پہ میں ایک پوائنٹ یہاں پہ اقبال صاحب ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب میں نے سب سے پہلے انیشل میں جب ہم نے بات شروع کی تو میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ جموں ریجن کی بات کر رہے ہیں جب آپ کشمیر ریجن کی بات کر رہے ہیں سو وہاں پہ ایک واسٹ ڈفرینس ہے. ڈفرینس ان دا سینس کہ بہت سارے ایریاز ہمارے ایسے ہیں جو کٹ آف رہتے ہیں جیسے ہارش ونٹر ہے جسے ہم ہارڈ ونٹر کے نام سے بھی جانتے ہیں. اس کی وجہ سے اگر ہم یہ دیکھیں گے جیسے گریز کی ہم بات کریں وائلو کی بات کریں ٹنگڈار کیرن اور مچھل کی بات کریں وہ کٹ آف رہتے ہیں بہت سارے ٹائم پہ. یونیفارم اکیڈمک کیلنڈر میں یہ کہا گیا ہے کہ مارچ میں ایگزام ہوگا. ان ایریاز کے لیے کیا اس پروگرام میں اس کیلنڈر میں ان کے لیے کیا اسٹریٹجی دی گئی ہے تاکہ وہ ایریاز بھی اس سے جڑے رہیں یا ان کے لیے کوئی الگ سا پروویژن؟ یہاں پہ میں اپنی بیٹی سے اتفاق کروں گا کہ اس نے پریویس کمیشنز اور کمیٹیز کی بات کی کہ اور اس نے یہ بھی اتفاق کیا کہ جو بھی ڈیسیجن لیا گیا اٹ از فار دی جنرل گڈ. شیور. اینڈ ایوری ویژن از ٹیکن کیئر آف. ہر کسی کو موقع دیا جاتا ہے اور آفٹر پراپر فلٹریشن کوئی ڈیسیجن لیا جاتا ہے. تو بیٹی نے کہا پریویس بھی پالیسیز تھی امپلیمنٹ ہوئی آج نہیں این ای پی. اور ان پالیسیز کا بھی مقصد یہی تھا کہ تاکہ ہم ایجوکیشن سیکٹر میں کس طرح ایکسل کریں. we being the J&K state have the privilege that we have the 2 elite academic bodies right now vibrant on the floor. کون سے؟ JKSERT اور JK بورڈ. جو ہی یہ گورنمنٹ نے سوچا کہ ہمیں یونیفارم اکیڈمک کیلنڈر لانچ کرنا ہی کرنا ہے اور ڈیسیجن preparation was made in the month of April and after few months decision was taken. Now it is to be implemented. Surely. جو ہمارے esteemed academic bodies ہیں JKSERT اور JK بورڈ انہوں نے بالکل اس کو ایسے ریسپونڈ کیا. They responded promptly. Actually they have charted out the plan. They have charted out the framework how to go ahead with the implementation of the uniform academic calendar. جیسے آپ نے کچھ ایریاز یہاں پہ پن پوائنٹ کے گریز کے وغیرہ وغیرہ ہمارے سائڈ کپوارہ میں ٹنگنا ہے مچل ہے اور یہاں پہ گریز ہے بہت سارے ایریاز. یہاں پہ میں I should extend gratefulness to the director academics of the JK Bose. اس نے ایک comprehensive strategy publish کی. Order ریلیز ہونے کے بعد after a gap of few days اس پلان میں سب کچھ دیا گیا ہے. ایون کہ ہمارے جموں ڈویژنز میں کتنے سکولز ہارڈ زونز میں پڑھتے ہیں اٹ از مینشنڈ. ہمارے کشمیر ڈویژنز میں کتنے سکولز ہارڈ زونز میں پڑھتے ہیں اٹ از مینشنڈ. لیٹ می ریفلیکٹ the figures now. Almost 135 schools in Kashmir division are falling in the hard zone and even 309 schools in Jammu division are falling in the normal area میں. اس کے لیے ایگزام مارچ میں ہوگا اور جو ہمارا بچہ ہارڈ زون میں ہے اس کے لیے ایگزام اپریل میں ہوگا. اپریل کے پہلے ویک. بالکل probably in the second week of April. Yes. Okay. اور جب ہم second week of April کی بات کرتے ہیں جب تک وہاں پہ accessible ہونی چاہیے تھی.
we don't have any hindrances, we don't have any impediments, it is a full flow of spring. اور ہمیں ایک بات سے اتفاق کرنا چاہیے. آلموسٹ کتنا ایریا آتا ہوگا اس میں اگر ہم بات کریں گے؟ اگر ہم ہارزون ایریا کی بات کریں گے, it constitutes about 30 to 35%. And if you calculate it by way of student percentage, it is just 10, that it is just a meager figure. 10 to 12% of the student population is falling in the hard zones. اور ہمیں we should go with the belief that with the passage of time, there is growth in every sector. Surely. There is growth in the transport sector, there is growth in the technological sector, there is lot of growth in the education sector also. And all other sectors as well. اور جیسے کہ جیسے ہم ابھی صبح کپوارہ سے آئے, اگر یہ ڈیسیجن ہمیں آج سے 20 سال پہلے لینا ہوتا تو یہ ڈیسیجن ہم نے کل لینا تھا, ایک دن پہلے. اور آج we taken the decision in Jeffy, and just in about 50-55 minutes we are here. Surely. We have the amenities, we have the conveniences. So don't be the slave of time, harsh climate conditions. آپ کو یہاں پہ ہم غلام نہیں رہ سکتے موسم کے. اگر ہم اس حساب سے سوچیں گے کہ ہمارا موسم یہ ہے, یہ ہے, دنیا کب کی آگے اٹھ چکی ہوگی, ہم وہی کے وہی رہ جائیں گے. So I have a firm belief that this decision is very visionary and it has greater prospects for the student community. Thank you very much. دو اقبال صاحب نے اس پہ بڑی وضاحتاً انہوں نے فرمایا. فاروق صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسی تناظر میں اگر ہم بات کریں گے, سمر زون جیسے کہ ہم ابھی تک جموں کی بات کر رہے تھے اور ونٹر زون جو ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ جو اکیڈمکس تھا دیٹ واز ویری ڈفرنٹ. جموں کا جو ہے دیٹ واز انٹائرلی ان کولیبریشن اور 99% جو تھا دیٹ واز ان اکارڈنس ود دی ریسٹ آف دا کنٹری نیشنل اکیڈمک کیلنڈر کے ساتھ, جو کہ کشمیر ڈویژن کا نہیں تھا. اب جو کہ ہمیں اس کے ساتھ کوپ اپ کرنے میں کوئی دقت تو نہیں آئے گی آپ کی نظروں میں؟ نہیں, ایکچولی کوئی بھی پالیسی امپلیمنٹ کرنے سے پہلے دیر از اے گراؤنڈ ورک, اینڈ آئی بلیو دیٹ گورنمنٹ اینڈ آل دی اسٹیک ہولڈرس دے ہیو آلریڈی ورکڈ آن دس اینڈ دے ہیو کم ٹو دا کنکلوژن دیٹ اٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ ان دیز ٹو ڈویژنس. ریسنٹلی ایک آرڈر آیا 2074 آئی تھنک فرام دا گورنمنٹ, اٹ از ڈیٹڈ 30 اگست 2022. تو وہاں پہ کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں کہ اٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ بائی 2023 مارچ. تو وہاں پہ کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہے کہ ان کے ایگزامز کب ہوں گے, ان کی رجسٹریشن کب ہوگی, نیو کلاسیفیکیشن کب ہو جائے گی, اور سمر ویکیشنز کا کیا شیڈول رہے گا. وہاں پہ کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہے. اور جیسے کہ اقبال صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ وی شوڈ گیو ڈیو کریڈٹ ٹو JK Bose, دے پرومپٹلی ریسپونڈیڈ ٹو اٹ اینڈ دے ہیو کم اپ ود کلیئر کٹ ڈائریکشنز کہ ان کا شیڈول کیسے رہے گا. ایک لے آؤٹ انہوں نے دیا ہے, اینڈ تھرو یور میڈیم آئی وانٹ ٹو کنوے ٹو دا پیرنٹس ایز ویل ایز اسٹوڈنٹس ٹو گو تھرو دیٹ آرڈر and see what's there, and when their exams will be conducted and when they have these new classifications. تو implement اور government نے شاید they have earmarked some for 50 schools which fall in hard zones, and they have taken consideration those things as well. تو implement اب ہو ہی گیا ہے یہ. تو by inshallah by March 2023 we will have this new academic calendar. Hope so inshallah. شبنم as student ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, جب ہم اکتوبر کے مہینے کی بات کریں گے, نومبر جو آنے والا مہینہ ہے, موسٹلی اکتوبر کے مہینے میں بات کرتے تھے. اقبال صاحب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس مہینے میں جب بھی ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر رہے تھے تو ایگزام کا ایک سٹریس ہوتا تھا, ایک فوبیا سا رہتا تھا. بٹ آج جب ہم کسی بھی اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں, ہنسی مذاق میں وہ ہمارے ساتھ بات کر لیتا ہے, کسی بھی ڈر کے بغیر بات کر لیتا ہے. دیر از ناٹ اینی ایگزامینیشن پریشر آن دا اسٹوڈنٹس. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو, یہ کہیں مارچ کا وجہ تو نہیں ہے؟ دیکھیے, جہاں تک ہم بات کریں گے سٹریس کی تو وہ اوبویسلی کم ہوگا ہی, کیونکہ آج تک جو ہمارے ایگزام ہوتے تھے وہ اکتوبر میں ہو رہے تھے. اس وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ اسکول سپٹمبر میں بند ہوتے تھے اور پھر اکتوبر میں ڈیٹ شیٹ آتا تھا. اس وجہ سے ہمیں ٹائم بہت کم مل رہا تھا. اتنے کم ٹائم میں ایک بچہ مطلب اپنا پورا سلیبس کمپلیٹ نہیں کر پا رہا تھا. وہ فلی ایگزام کے لیے فل پریپریشن اس سے نہیں ہو سکتی تھی. لیکن اب جو ہمارے ایگزامز مارچ میں ہونے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں 4 مہینے مل رہے ہیں, جو کہ دسمبر سے لے کے مارچ تک, اور 4 مہینوں میں یہ بچہ اپنا سلیبس پوری طرح سے کور اپ کر سکتا ہے, اپنے آپ کو فلی پریپیئر کر سکتا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے جو ایگزامز ہیں وہ مارچ میں ہونے جا رہے تھے, یا تو فرسٹ ویک آف مارچ اور یا تو سیکنڈ ویک آف مارچ, جبکہ اکتوبر سیشن میں کبھی ڈیٹ شیٹ اکتوبر میں آتا تھا, کبھی نومبر میں آتا تھا. تو کیا ہے, اس سیشن میں بچہ جو ہے وہ فرسٹ
معلومات سے ہی اپنے آپ کو فلی پریپیئرڈ رکھ سکتے ہیں. اسی وجہ سے ایک بچے میں آج کم اسٹریس دیکھنے کو کہ اگر بچوں میں یہ چیز آ رہی ہے تو یہ خوشی کی بات ہے. میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اسی تناظر میں کہ جو آنے والا جو ٹائم ہے, جیسے بہت سارے انڈر گریجویٹ کورسز کے لیے ایگزامز ہوتے ہیں جو کہ نیشنل لیول پہ ہوتے ہیں, اس یونیفارم اکیڈمک کیلنڈر میں یہ ایک اچھا پروویژن رکھا گیا ہے تاکہ بچے کسی بھی ایگزامینیشن میں ٹھیک سے انٹرنس دے پائیں جو کہ ہماری کنٹری لیول پہ ہوگا. آپ اس کو ایز اے اسٹوڈنٹ کس تناظر سے دیکھتے ہیں؟ بینگ اے اسٹوڈنٹ میں یہ کہوں گی کہ یونیفارمٹی ضروری ہے, اور یہ ضروری تھا, یہ ایک اٹ واز اے نیڈ آف این آر. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے ملک میں اب جو یونیفارمٹی ہے, ایکسیپٹ پہلے بات کریں ایکسیپٹ کشمیر, ہر جگہ یونیفارمٹی تھی. تو بچے جو ہے ایگزام دیتے تھے ان مارچ ہر جگہ, اور ان کا جون میں ہوتا تھا, رزلٹ آ جاتا, اور جون میں ان کا یہ ایڈمیشن سٹارٹ ہوتا تھا. بٹ کشمیر میں کیا تھا کہ ہم لوگ پہلے ہم پہلے ایگزامز دیتے تھے نومبر میں, پھر ہمیں مارچ تک ویٹ کرنا پڑتا تھا ریزلٹس کا, اس کے بعد پھر مارچ سے لے کر جون میں پھر ہمارے ایڈمیشنز ہوتے تھے. تو ایک لانگ گیپ تھی, یہ تو 6 مہینے کا گیپ ہوتا تھا, اور بچوں کا اکیڈمک لاس بہت زیادہ ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے, اب بات کریں کشمیر کے بچوں میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ پوٹینشیلز ہیں, لیکن اپرچونیٹی کی ضرورت تھی. چونکہ اب یونیفارم اکیڈمک کیلنڈر آیا ہے تو بچوں کو اپرچونیٹی ملے گی یونیفارمٹی کے حساب سے. پورے ملک میں ایک ساتھ یکساں ایگزامز ہوں گے, اس کے بعد ایک ساتھ ہی پھر ریزلٹس ڈکلیئر ہوں گے, اور ایک ساتھ ہی ایڈمیشن شروع ہوگا. تو اس حساب سے بچوں کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ملیں گی. اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ جیسے ہی مارچ میں ہمارا رزلٹ آیا تو اب 6 مہینے, اب 2-4 مہینے کون ویٹ کرے گا, جون تک ہم ایڈمیشن لیں گے. تو ہم جلدی سے لے لیتے تھے ایک ٹینشن, ہم ایک جلدی سے اس ٹینشن کو کوپ کرنے کے لیے ہم اٹھا لیتے تھے کوچنگ سینٹرز یا ایسے رخ کرتے تھے, اور بہت زیادہ پیسے بھرنے پڑتے تھے یا کچھ بھی جو بھی لائک وائز تھا. تو پھر اس چیز کو پھر ختم کرنے کے لیے ہم کہتے تھے کہ اب نہیں کر سکتے, چھوڑیے. اب ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے لیے زیادہ بینیفیشل ہے تاکہ ہم انٹائر کنٹری میں جتنی بھی ایگزامس ہیں ان کے اکارڈنگلی ہم چل پائیں گے. ناظرین, ہم آپ سے بھی بتانا چاہیں گے کہ جو یونیفارم اکیڈمک کیلنڈر ہے اس کی ایک اچھی امپورٹنس ہے, اور ہم نے وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی ان تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلنا چاہیے تاکہ ہم ٹھیک سے ایکسل کر پائیں. اقبال صاحب آپ کا, اور میرے ساتھ جو 2 طالب علم ہیں, اور فاروق صاحب آپ کا اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ. دل چاہتا تھا اس پہ اور بات کی جائے لیکن وقت کی کمی ہے, شاید میں زیادہ ہم اس پہ اب بات نہیں کر پائیں گے. ناظرین, ہم آپ سے بھی بتانا چاہیں گے کہ دل چاہتا تھا کہ اس پہ ہم کھل کے اور بات کریں, لیکن وقت کی تنگ دامنی ہے, وقت کی کمی ہے, ہم ٹھیک سے اس پہ آج بات نہیں کر پائے. اور آپ سبوں سے گزارش ہے کہ آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیے اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.